پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں وی پی این کا استعمال شرعی یا غیر شرعی. اسلامی نظریاتی کونسل نے تو بتا دیا ہے. سجاد میر صاحب یہ فرمائیے گا ٹیکنالوجی بھی کیا شرعی غیر شرعی ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے وزیر اعظم اور 7 وزراء اسی کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں ساری دیر, تو کیا غیر شرعی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو اعلیٰ مکبر الصوت کا حوالہ دیا یہ بڑا مشہور حوالہ ہے اور اس میں بہت بڑے علماء شامل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی تک کا اس میں فتویٰ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. بڑی مزے کی اس کی بحث تھی جس کو ہم انجوائے کیا کرتے تھے, اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اس پہ تو ہم جاتے نہیں ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا, دیکھیں ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ملک میں یہ فوٹو اسٹیٹ مشین وی سی آر اس طرح کی چیزیں جو تھی بین تھی. ہمارے ہر آنے والی سائنس کو بین کیوں کرتے ہیں؟ وہ بین کیا تھی یہ کہ یہ جو ہماری خفیہ دستاویزات ہیں وہ دشمن ملک کے پاس چلی جائیں گی. فوٹو اسٹیٹ سے وی سی آر سے ان چیزوں سے یہ تاثر دیا جاتا تھا. اچھا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو بین کر دیں اور جب وہ وی سی آر آتا تھا 6,000 کا تھا 6,000 سے آپ جرمانہ دیتے تھے 12,000 میں لا کے اپنے گھر میں استعمال کرتے تھے. تو ہمارے ہاں تو جب قانون بنتا ہے تو اس کی ایسی شکیں بنا دی جاتی جس کی انتہا نہیں ہے. یہ غیر قانونی ہے لیکن اس کو غیر شرعی کہنا ایک فالتو بات ہے. یعنی کہ بحث کا وہ حصہ ہے جو یہاں لاگو نہیں ہوتا. اس پہ آپ کہتے ہیں موبائل کے بارے میں کیا رائے, اس کے بارے میں آپ ایسے سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. یعنی اسلامی تاریخ کے جو حوالے دیے جاتے ہیں یہ درست حوالے اسلامی تاریخ کے کیوں دیتے ہیں؟ سیاسی استعمال اسلامی تاریخ کے کیوں دیتے ہیں آپ؟ کرسچن تاریخ کے دے دیں, آپ ویسٹ کی تاریخ کے دے دیں. کن کن لوگوں کو پھانسیاں لگائی انہوں نے, کن لوگوں نے سزائیں دی جی؟ سورج کی گردش, چاند کی گردش کس کے بانوں پہ لگایا گیا؟ یعنی جب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب نئی بات آتی ہے تو ایک ذہن اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ مذہب اسے کھڑا کرتا, مذہب کرتا رہا ہے. ڈارک ایجز میں یہی ہوتا ہے, سیاہ دور میں یہی ہوتا رہا ہے. لیکن مطلب کیا آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں مذہب کا سیاسی استعمال نہیں کیا جاتا رہا ہے؟ ہمارے دور میں دیکھیے مفتی جو راغب نعیمی صاحب ہیں یہ بہت سمجھدار آدمی ہے. میں نے اس میں علماء کی لسٹ دیکھی جنہوں نے یہ سارا فتویٰ دیا ہوگا. اس میں سارے یقینی طور پر ایسے لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو سوجھ بوجھ ہوگی. راغب نعیمی صاحب صرف مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ گورنمنٹ کالج کے سر چیئرمین پی ٹی اے کہہ رہے ہیں پوری آئی ٹی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. آئی ٹی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی. میں کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ہیں, اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے وہ انہی جگہوں کے پڑھے ہوئے ہیں. پھر یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ اسٹیٹ نے جب رات اناؤنس کیا, یہ بات اناؤنس ہوئی ہے, اناؤنس سب سے پہلے طاہر اشرفی نے کیا, اور رات کو جب یہ اناؤنس ہوا ہے صبح سارے چینل بند تھے. جو اس پہ یوں سمجھیے کہ یہ بجلی کے تار پہ کنڈا پھینکنے کے مترادف ہے. اور سر خبر بھی سب سے پہلے ایکسپائری غیر قانونی ہے تو لا لگا لینا, جو بھی لگانا ہے مذہب کو استعمال کرنا. لا لگا دیں, جو آپ کنڈا لگانے پہ لا لگاتے ہیں وہ لگا دیں. ان کا وہ بھی چلتا نہیں نا, کنڈے بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں. پکڑے نہیں جاتے نا. یہ آپ نے آج سارے چینل وہ بند کر دیے جو اس پہ تھے, اور جب انہوں نے بند کیے آپ نے کھول دیے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو آپ کا ایک انتظامی مسئلہ ہے, ریاست کا مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو آپ دین کے نام پہ لگا رہے ہیں, شرعی کہہ رہے ہیں, غیر قانونی کہتے ہیں, تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا بڑی ایک ہنسی والی بات بن جاتی ہے. اس میں پھر تان شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. میں مسلمانوں کی اکثریت آپ اکٹھی کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا اس کو آپ غیر شرعی کہیں گے؟ اکثریت اس کو آپ غیر شرعی نہیں کہے گی. طارق جمیل نے جو کہا ایسے نہیں کہا ہے. اور بہت سے علماء سے آپ پوچھیں گے وہ اس کو غیر شرعی نہیں کہیں گے. رانا ثناء اللہ کہہ گئے کہ غلط بات کریں حکومت میں سے, میں سب سے پہلے تو حکومتی لوگوں پر لگا دینا چاہیے غیر شرعی والے معاملے. آپ وہ نہیں کہیں گے, آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں وہ نہیں کہیں گے. آپ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ اگر کوئی آپ قانون بناتے ہیں اس کو شریعت کے نام پہ کیوں آپ کہنا چاہتے ہیں جبکہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ درست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ اس کو بین کرنا چاہتے ہیں, بین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شہزاد صاحب یہ ہمارے یہاں ہر معاملے کا حل بین کی طرف یا اس سے ہم تنگ نظری سے کیوں نمٹتے ہیں؟ وی پی این تو کئی سالوں سے استعمال ہو رہا ہے, یہ حالیہ 2 مہینے 4 مہینے میں تھوڑا مطلب اتنا سب کچھ غلط ہو گیا کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو کے واقعی مسئلہ غیر اخلاقی مواد کا ہے جو ایک پلی لی جا رہی ہے, یا پھر ایکس ہی مسئلہ ہے, انتظامی اور سیاسی مسئلہ ہے ہمارے ہاں؟ عائشہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال ہمیں چھیڑنے کے لیے رکھتی ہیں اس پروگرام کے اندر. تو میں آپ لوگوں کو کیوں چھوڑوں گی, میں تو آپ لوگوں سے مستفید ہو رہی ہوں آپ کے علم سے. لیکن ہوتا ہے نا کہ وہ
دیکھیے بات یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں فتویٰ جو ہوتا ہے یہ خود کوئی مفتی دے دیتا ہے یا اس سے کہا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فتویٰ آپ دیجئے؟ کوئی فتویٰ تو ڈیمانڈ کہا جاتا ہوگا نا، کیس جاتا ہوگا شہزاد صاحب فتوے کس نے کے لیے. ڈیمانڈ کی ہوگی تو اس میرا فتوے کی؟ یہ جو رائے تو یہ ہے سوال اصل میں. تو ہم خام خواہ علماء بیچاروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے کوئی نہ کوئی تو سرکاری عہدے پہ اسلامی نظریاتی کونسل تو پاکستانی ریاست کا ایک عدالتی نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو اب آپ جب سرکار کے پاس سرکار جاتی ہے تو سرکار تو پھر ایسے ہی جواب دیا کرتی ہے. اب انہوں نے غیر شرعی کا لفظ استعمال کر دیا اس کے اندر، شاید وہ کہہ دیتے کہ اچھا نہیں جو کر رہی ہے سرکار ٹھیک کر رہی ہے. اچھا اب مسئلہ یوں ہے کہ انہوں نے ایک اور چیز کہہ دی، انہوں نے کہا کہ بدی کی تمام راہیں مسدود کر دی جائیں، ختم کر دی جائیں. اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے تو اس سن کے ڈر لگ گیا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کا اگر پتہ لگ جائے کسی طریقے سے، اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے وقتوں میں سائنس یہ پتہ لگا لے کہ یہ جو آدمی ہے یہ ایک اچھا انسان بنے گا یا برا انسان بنے گا، تو خدا نہ خواستہ جو برا ہوگا اس کو تو پھر اس کے بارے میں تو اس انسان سوچ کے کام چاہتا ہے کہ ہم وہیں پہ فیصلے شروع کر دیں گے کہ صرف اچھوں کی ضرورت ہے، برائی کی ضرورت نہیں ہے. ایک مزے کی بات ہے کیونکہ ساری باتیں تو ہو چکی، میں آپ کو بتاؤں. ہاں فیس بک جب آیا نا شروع میں اور بڑا یہاں پاکستان میں بڑا اس کا، تو انہوں نے کہا امریکہ کا بنا، امریکہ دشمن، وہ کیا ہے پاکستان، امریکہ کا دشمن، پاکستان کا دشمن امریکہ. اور فیس بک دیکھیں، فیس بک سے یلغار پاکستان کے اندر. اتنی دیر میں چینیوں نے ٹک ٹاک بنا دیا. اچھا تو فیس بک تو ہم نے کچھ دیر بند رکھا، ادھر سے ٹک ٹاک آ گیا. اب چینیوں کا ٹک ٹاک جو تھا وہ تو پاک صاف ہو گیا کیونکہ وہ ہمالیہ سے اونچی پہاڑی اور فلانا سمندروں سے گہری دوستی اور یہ سارا کچھ. اب اس کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، وہ تو ٹھیک ہے، پاک صاف ہے. تو یہ ہے یہ کنفیوژن ٹیکنالوجی، یہ جو آج کے ذہن جو کہہ رہے تھے نا کہ ڈارک ایجز کی بات کر رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے ہم اس میں سے نکلے ہی نہیں ہیں شاید کبھی. بدقسمتی ہماری یہ ہے. تو یہ ہے معاملہ. کیا ہے میں چھوٹا سا کوئکلی بتا دوں. جہاں انفارمیشن بند ہو جائے، جہاں نالج بند ہو جائے، جہاں بزنس بند ہو جائے، جہاں انٹرپرینورشپ بند ہو جائے، جہاں میڈیسن بند ہو جائے، جہاں ایجوکیشن بند ہو جائے، یعنی ایجوکیشن اور میڈیسن بھی آج کل یہ چیزیں استعمال کر رہی ہے. انٹرنیٹ آف تھنگز آنے والا بلکہ آ گیا اور وہ بند ہو جائے. ابھی ہمارے ہاں تو نہیں آیا، آنے کوئی نہیں دے گا اس کو، تو ہماری زندگیاں بند ہو جائیں گی. تو خدا کا خوف کرو. یہی آپ نے ہم سے مزے لینے تھے اس سوال کے بعد، وہ آپ نے لے لیے. مزے نہیں لینے تھے بلکہ آپ لوگوں کو اب مزید بتا دوں کہ اسی پروگرام کے دوران ہمیں اپنے پینل پر کال ریسیو ہوئی اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ کوئی اجلاس ہوا اس معاملے پر، نہ کسی ممبر نے اجلاس میں شرکت کی ہے. یہ علامہ راغب نعیمی صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے. انہی ممبرز میں سے کوئی یہ انفارم کر رہے ہیں، کسی ممبر کا تعلق نہیں ہے. ذاتی فیصلے کے لیے آفیشیل پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا ہے. یہ ہمیں ابھی انفارم کیا گیا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.